جو شیعہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے ہیں، ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جو قابل تکریم ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے نا دین میں بھی، جو نہیں ہے قابل تکریم تو قرآن نے بھی جو لوگ نہیں ہیں تکریم کے قابل تو جو یہ شیعہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ بغض صحابہ چھپنے سے بھی نہیں چھپتا۔ آج شیعوں کے ایک بہت بڑے مذہبی سکالر جس کا نام ہے جواد نقوی نے ایک مرتبہ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر دی ہے۔ تو دوستو، اب اس کی گستاخی پر ہم متعلقہ اداروں سے جناب جو ہے نا گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح کے نام نہاد جیسے جتنے بھی ملا ہیں ان کو فی الفور ان سے نوٹس لیا جائے اور انہیں جناب جو ہے نا ان کو بڑی کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ آپ سب کو بتاتے چلیں، جواد نقوی رافضی نے ایک مرتبہ پھر صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں امیر معاویہ کو قابل تکریم نہیں سمجھتا۔ سوال یہ ہے کہ آخر تیری حیثیت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے فیصلے کرتا پھرے۔ جس شخصیت کے ہاتھ پر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، جسے امت کی قیادت سونپی گئی، جس کے ساتھ صلح فرما کر خون مسلم کی حفاظت کی گئی، جس کے دسترخوان پر بیٹھ کر حسن و حسین نے کھایا، اس کے بارے میں آج ایک میراثی اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ اسے قابل تکریم نہیں سمجھتا۔ یہاں عربوں کا وہ مشہور محاورہ یاد آ جاتا ہے کہ جناب پچھواڑا آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے اور ناک پانی میں ہے، یعنی اپنی اوقات کچھ نہیں مگر دعوے آسمان سے بلند ہیں۔ خلیفہ مامون الرشید کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک بھنگی نے کہا کہ میری نظروں میں مامون کی عزت اس دن ختم ہوگی جب اس نے اپنے بھائی امین کے خلاف اقدام کیا۔ مامون نے جواب دیا، کون ہے جو مجھے اس کی چودھری کی نظروں میں دوبارہ معزز بنا دے؟ جواد نقوی پر پھر یہی مثال صادق آتی ہے، جس شخصیت کی تکریم نوجوانان جنت کے سرداروں نے کی، جس کی بیعت کی، جس کے ساتھ معاملات طے کیے، اس کے بارے میں آج ایک میراثی کا یہ کہنا کہ میں اسے قابل تکریم نہیں سمجھتا۔ یا للعجب، حکومتی اداروں سے بھی ہم التماس کرتے ہیں کہ ایسے میراثیوں اور بھنگیوں کو لگام ڈالی جائے جو صحابہ کرام کی توہین کر کے ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب اس بھنگی نے ایک بات کہی، امیر معاویہ کا جو بہت بڑا گستاخ نکلا ہے۔ جواد نقوی نے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی ہے، لہذا متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ اس معاملات کا فوری نوٹس لیں اور قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ صحابہ کرام کا احترام ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اور اس کے بارے میں توہین آمیز گفتگو امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کرتی ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی اہل سنت کا بہت بڑا نعرہ ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ من سب معاویہ فہو قلب من کلاب الحاویہ، فرمایا کہ جس نے حضرت معاویہ کو گالی دی وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ جلیل القدر صحابی رسول کاتب وحی اور امت کی عظیم شخصیت ہیں، اس کی گستاخی کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو جناب یہ کس کا پوڈ کاسٹ تھا؟ ریحان طارق کا پوڈ کاسٹ تھا۔ ریحان طارق نے جناب اس سے جب سوال پوچھا گیا تو آگے سے جناب جو ہے نا انہوں نے جو جواب دیا ہے تو وہ قابل بہت بڑا نفرت ہے، اور جس کی وجہ سے ہر جناب اہل سنت کا دل دکھا ہے کہ اہل سنت والے اس کے جناب گستاخی کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، اور اس جواد نقوی جیسے کمینے اور بھنگی کو جناب لازمی طور پر کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے، اور قانون جلد جلد حراست میں ہے اس بھنگی کو، کیونکہ جناب اس نے ایک صحابی رسول کی توہین کی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی۔ تو آج جناب یہ بھنگی جواد نقوی جیسا آج اس کو قانون کی حراست میں ہونا چاہیے، اس کو جلدی جیل ڈالنا چاہیے، اور دفعہ جناب جو ہے نا جو اس پر لگتا ہے وہ لازمی طور پر لگانا چاہیے، کیونکہ جناب جو ہے نا اس طرح کا کوئی بھی آئندہ منہ اٹھاتا نہ پھرے۔ آج کی ویڈیو میں جناب آپ کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں لازمی طور پر کمنٹ سیکشن کے اندر قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور بتانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا۔ اپنے میزبان محمد جنید کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔